Bismillahirrahmanirrahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. تیسرا باب صدق کی فضیلت اور حقیقت. صدق کے فضائل. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 23. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنۃ وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور والفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. سچائی نیکی کی راہ بتلاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور آدمی سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں صدیق لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ بدی کی راہ بتلاتا ہے اور بدی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے. صدق کی فضیلت کے لیے اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ صدیق اسی لفظ سے مشتق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کے ذریعے انبیاء کرام کی مدح فرمائی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 41. اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، وہ بڑی راستی والے پیغمبر تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 54. اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر بھی کیجیے، بلا شبہ وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 56. اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے راستی والے نبی تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 4 خصلتیں جس میں ہوں وہ فلاح یاب ہے: صدق، حیا، حسن خلق اور شکر. بشر ابن الحارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے صدق کا معاملہ کرتا ہے وہ لوگوں سے متوحش ہو جاتا ہے. ابو عبداللہ الرملی کہتے ہیں میں نے منصور دینوری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے، مجھ پر رحم فرمایا ہے اور مجھے وہ رتبہ عطا کیا ہے جس کی مجھے امید بھی نہیں تھی. میں نے ان سے دریافت کیا بندہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے ان میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ فرمایا صدق، اور بدترین چیز کذب ہے. ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صدق کو اپنی سواری بناؤ اور حق کو اپنی تلوار کا روپ دو، اللہ تعالیٰ کو اپنا مطلوب اعلیٰ قرار دو. ایک شخص نے کسی دانشمند سے پوچھا کہ آپ صدق کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اگر میں صادق ہوتا تو صادقین کی معرفت حاصل کر لیتا. محمد ابن علی کنانی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو 3 ارکان پر مبنی پایا: ایک صدق، دوم حق، سوم عدل. عدل کا تعلق دلوں سے ہے، حق کا اعضاء سے اور صدق کا عقلوں سے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 60. اور آپ قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھیں گے جنہوں نے خدا پر جھوٹ بولا تھا. کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کیا لیکن وہ اس دعویٰ میں سچے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ جو شخص اپنے باطن میں میری تصدیق
کرتا ہے، میں مخلوق کے سامنے کھلم کھلا اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ایک شخص شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں چیخ اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے دجلہ میں کود گیا۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر یہ شخص سچا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح نجات عطا کرے گا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، اور اگر جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غرق فرما دے گا جس طرح فرعون کو غرق کیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمام فقہا اور علماء کا 3 خصلتوں پر اتفاق ہے کہ اگر وہ صحیح ہوں تو ان میں نجات ہے، اور وہ خصلتیں ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوتی ہیں: بدعت و ہوا سے پاک اسلام، اعمال میں اللہ تعالیٰ کے لیے صدق اور عقل حلال۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے تورات کے حاشیے پر 22 جملے ایسے لکھے ہوئے دیکھے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کے صلحاء اجتماعی طور پر پڑھایا کرتے تھے۔ وہ جملے یہ ہیں: کوئی خزانہ علم سے زیادہ نفع بخش نہیں ہے، کوئی مال علم سے زیادہ سود مند نہیں ہے، کوئی حسب غصے سے کمتر نہیں ہے، کوئی ساتھی عمل سے زیادہ زینت دینے والا نہیں ہے، کوئی رفیق جوہل سے زیادہ عیب لگانے والا نہیں ہے، تقوی سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہے، کوئی کرم ترک ہوا سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی عمل فکر سے افضل نہیں ہے، کوئی نیکی صبر سے اعلیٰ نہیں ہے، کوئی برائی کبر سے زیادہ رسوا کرنے والی نہیں ہے، کوئی دوا نرمی سے زیادہ نرم نہیں ہے، کوئی مرض حماقت سے زیادہ تکلیف دینے والا نہیں ہے، کوئی رسول حق سے زیادہ عدل پرور نہیں ہے، کوئی دلیل صدق سے زیادہ نصیحت کرنے والی نہیں ہے، کوئی فقیری طمع سے زیادہ ذلیل نہیں ہے، کوئی مالداری جمع کرنے سے زیادہ ذلیل نہیں ہے، کوئی زندگی صحت سے زیادہ عمدہ نہیں ہے، کوئی معیشت پاکیزگی سے زیادہ خوشگوار نہیں ہے، کوئی عبادت خشوع سے زیادہ اچھی نہیں ہے، کوئی زہد قناعت سے بہتر نہیں ہے، کوئی نگہبان خاموشی سے زیادہ حفاظت کرنے والا نہیں ہے، کوئی غائب موت سے زیادہ قریب نہیں ہے۔ محمد ابن سعید المروزی کہتے ہیں کہ جب تو اللہ تعالیٰ سے صدق کے ساتھ طلب کرتا ہے تو وہ تیرے ہاتھوں میں ایک آئینہ دے دیتا ہے، اس میں تو دنیا و آخرت کے تمام عجائب کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ابو بکر الوراق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان صدق کی حفاظت کر۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا بندہ کے پاس اپنے امور کی اصلاح کی کوئی سبیل ہے؟ انہوں نے جواب میں یہ 2 شعر پڑھے: قد بقینا من الذنوب حیاری نطلب الصدق ما الیہ سبیل فدعاوی الہوى تخف علینا وخلاف الہوى علینا ثقیل۔ ہم گناہوں کی وجہ سے حیران و پریشان کھڑے ہیں، صدق کے متلاشی ہیں مگر اس کا راستہ نہیں پاتے۔ عشق کے دعوے ہم پر بہت آسان ہیں لیکن ہوائے نفس کی مخالفت بڑی مشکل ہے۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ اس امر کی اصل کیا ہے جس کے ہم مشتاق ہیں؟ فرمایا صدق، سخاوت اور شجاعت۔ سائل نے عرض کیا کچھ اور زیادہ کیجیے۔ فرمایا تقوی، حیا اور پاکیزہ غذا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال کے متعلق دریافت کیا گیا۔ فرمایا حق بات کہنا اور صدق پر عمل کرنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 8، تاکہ ان سچوں سے ان کے سچ کی تحقیقات کر لے۔ جو لوگ اپنے آپ کو صادق تصور کرتے ہیں ان کے صدق کا حال اللہ تعالیٰ کے یہاں کھلے گا۔ یہ معاملہ بڑا پرخطر ہے۔ صدق کی حقیقت، اس کے معنی اور مراتب۔
لفظ صدق کا اطلاق 6 معانی پر ہوتا ہے۔ قول میں صداقت، نیت میں صداقت، ارادے میں صداقت، عزم میں صداقت، عزم پورا کرنے میں صداقت، عمل میں صداقت اور دین کے تمام مقامات کی تحقیق میں صداقت۔ جو شخص ان 6 معانی میں صدق کے ساتھ متصف ہو وہ صدیق ہے، اس لیے کہ لفظ صدیق صدق میں مبالغے پر دلالت کرتا ہے۔ پھر صادقین کے بہت سے درجات ہیں۔ جس شخص کو کسی خاص چیز میں صدق حاصل ہوگا وہ اس خاص چیز کے اعتبار سے صادق کہلائے گا جس میں اس کا صدق پایا جائے گا۔ اب ہم ان تمام قسموں کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلا صدق لسان، یہ صدق اخبار میں اور ان اقوال میں ہوتا ہے جو اخبار کو متضمن ہوں۔ خبر کا تعلق زمانہ ماضی سے بھی ہے اور زمانہ مستقبل سے بھی۔ اس میں وفائے عہد اور نقص عہد بھی داخل ہے۔ ہر بندے پر واجب ہے کہ وہ اپنے الفاظ کی حفاظت کرے۔ جب بھی زبان سے کوئی لفظ ادا کرے سچائی کے ساتھ ادا کرے۔ یہ صدق کی انتہائی منور اور واضح ترین قسم ہے۔ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اور حقائق اشیاء کے خلاف نہ کہے گا وہ صادق کہلائے گا۔ لیکن اس صدق کے لیے کمال کے 2 پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ کنایات سے احتراز کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کنایات کا جھوٹ نہیں ہوتا۔ کنایات سے بچنا کمال صدق اس لیے ہے کہ یہ جھوٹ کے قائم مقام ہے۔ جھوٹ سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ اس میں کسی چیز کو خلاف واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے اور مصالح کا تقاضا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولا جائے، جیسے بچوں اور عورتوں کی تادیب و تہذیب کے لیے، ظالموں سے دفاع کرنے اور دشمنوں سے جنگ کرنے میں، یا ملک کے رازوں سے ان لوگوں کو دور رکھنے میں۔ اگر کسی شخص کو ان مواقع پر جھوٹ بولنا پڑ جائے اور اس کے علاوہ بچاؤ کا کوئی راستہ نہ ہو تو صدق کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بات کہے جس کا حق حکم کرے اور دین جس کا مقتضی ہو۔ جب اس طرح کہے گا تو صادق ہوگا، اگرچہ اس کے کلام سے غیر واقع مضمون سمجھا جائے۔ اصل میں صدق بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ امر حق پر دلالت کرنے کی وجہ سے، اور اس لیے مقصود ہے کہ وہ حق کی طرف داعی ہے۔ اس لیے کسی کلام کے ظاہر پر نظر نہ رکھنی چاہیے بلکہ معنی پر نظر رہنی چاہیے۔ تاہم ایسے مواقع پر اگر کنایات استعمال کیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ صریحی جھوٹ سے احتراز ہو سکے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو دوسروں سے چھپاتے تاکہ دشمنوں کو آپ کے ارادے کی خبر نہ ہو جائے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو کعب ابن مالک نے روایت کیا ہے، اور یہ جھوٹ نہیں ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس بکذاب من اصلح بین اثنین فقال خیرا او انما خیرا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو 2 شخصوں کے درمیان صلح کرائے تو اچھی بات کہے اور اچھی خبر پہنچائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کو مصلحت کے مطابق جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ ایک اس شخص کو جو 2 آدمیوں کے درمیان مصالحت کرائے، دوسرا وہ شخص جس کی 2 بیویاں ہوں، تیسرا وہ جو جنگ کے مصالح میں ہو۔ ان مواقع پر صدق سے صدق نیت مراد لیا جاتا ہے اور نیت ہی کا لحاظ بھی کیا جاتا ہے۔ الفاظ کا اعتبار نہیں کیا جاتا، خواہ الفاظ کیسے ہی ہوں۔ ہمارے نزدیک تو وہ شخص صدیق کہلانے کا مستحق ہوگا جس کا ارادہ صحیح اور نیت صادق ہو اور وہ اپنے ارادہ و نیت سے خیر کا طالب ہو۔ تاہم ایسے مواقع پر بھی صریح جھوٹ نہ بولا جائے تو بہتر ہے، بلکہ اشارتاً اپنا مقصد واضح کر دینا چاہیے۔
کرنا چاہیے، جیسا کہ ایک بزرگ نے کیا تھا۔ ظالم ان کی تلاش میں تھے۔ ایک روز وہ لوگ اس وقت ان کے گھر پہنچے جب بزرگ اندر موجود تھے۔ انہوں نے اہلیہ سے کہا کہ وہ ایک دائرہ کھینچے اور اس میں انگلی رکھ کر کہہ دے کہ تم لوگ جس کی تلاش میں آئے ہو وہ یہاں نہیں ہے۔ اس طرح وہ دشمنوں سے اپنی حفاظت کرتے اور جھوٹ سے بھی محفوظ رہتے۔ ان کا قول سچ ہوتا تھا اور دشمن یہ سمجھ لیتا تھا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ بہرحال صدق لسان میں پہلا کمال یہ ہے کہ صریح جھوٹ سے بھی بچے اور کنایات سے بھی احتراز کرے اور بلا ضرورت ان دونوں کے قریب بھی نہ جائے، اور دوسرا کمال یہ ہے کہ جو الفاظ زبان سے ادا کرے ان کے معنی کی بھی رعایت کرے۔ مثلا اگر وہ زبان سے یہ آیت پڑھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 80، میں یکسو ہو کر اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ سے منحرف ہو اور دنیا کی خواہشات اور آرزوؤں میں مشغول ہو تو یہ شخص جھوٹا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زبان سے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہے، یا یہ کہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور اس کے اندر بندگی والی کوئی بات نہ ہو، بلکہ وہ اپنے نفس کو یا دنیا کو یا شہوات دنیا کو اپنا معبود سمجھتا ہو، تو ایسا شخص اپنے قول میں سچا نہیں کہا جائے گا۔ جو شخص کسی چیز کی غلامی کرتا ہے وہ اسی کا بندہ بن جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سرکشوں کو ان الفاظ میں خطاب فرمایا کرتے تھے کہ اے دنیا کے بندو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم و عبد الحلتی و عبد الخمیستی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ہلاک ہو بندہ دینار، ہلاک ہو بندہ درہم، اور بندہ لباس، اور بندہ طعام۔ اس حدیث میں ان لوگوں کی نسبت اسی چیز کی طرف کی گئی ہے جس کے وہ پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ وہ ہے جو پہلے غیر اللہ سے آزادی حاصل کرے، اس آزادی کے بعد دل خالی ہو جائے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا اعتقاد راسخ ہو جائے گا۔ یہ اعتقاد اسے اللہ تعالیٰ کی محبت میں مشغول کر دے گا اور اس کا ظاہر و باطن غیر اللہ کی ہر قید و بندش سے آزاد ہو کر اللہ کی اطاعت میں منہمک ہو جائے گا، اور اللہ کے سوا اس کی کوئی مراد باقی نہیں رہے گی۔ اس مرتبے کے بعد بندہ اس سے اعلیٰ تر مقامات تک پہنچ جاتا ہے جسے حریت کہتے ہیں، یعنی اس بات سے آزاد ہو جاتا ہے کہ از خود اللہ کے لیے کوئی ارادہ کرے، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ارادہ کرتا ہے خواہ ابعاد کا یا تقریب کا، اسی پر قانع ہو جاتا ہے۔ اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے میں فنا ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص دو مرتبہ آزاد ہوتا ہے، ایک مرتبہ اس وقت جب وہ غیر سے آزاد ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ اس وقت جب وہ اپنے نفس سے آزاد ہوتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے نفس کے اعتبار سے مفقود اور اپنے آقا کے اعتبار سے موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ اسے حرکت دیتا ہے تو حرکت کرتا ہے، ساکن کرتا ہے تو ساکن ہو جاتا ہے، اور اگر کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اس پر راضی رہتا ہے۔ اس میں کسی طلب، آرزو، درخواست اور التماس و اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا ہو جاتا ہے جیسے مردہ غسال کے سامنے۔ یہ صدق فی العبودیت کی انتہا ہے۔ بندہ حق وہ ہے جس کا وجود معبود کے لیے ہو، اپنے نفس کے لیے نہ ہو۔ یہ صدیقین کا درجہ ہے، اور غیر اللہ سے حریت صادقین کے درجات میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبودیت حاصل ہوتی ہے۔ اس درجے سے پہلے نہ کسی شخص کو صادق کہا جا سکتا ہے اور نہ صدیق۔ دوسرا صدق نیت و ارادہ۔ صدق نیت اور صدق ارادہ کا حاصل اخلاص ہے، یعنی بندہ اپنے ہر عمل اور ہر حرکت و سکون میں صرف اللہ تعالیٰ کی نیت کرے۔ اگر اس میں حظوظ نفس کا اختلاط ہو گیا تو صدق نیت باطل ہو جائے گا، اور ایسے شخص کو جس کے اعمال میں حظوظ نفس کا اختلاط ہو جھوٹا کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے اخلاص کے فضائل کے ضمن میں 3 افراد سے متعلق ایک روایت نقل
کی ہے جس میں ایک عالم ہے۔ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے علم کے مطابق کیا عمل کیا ہے؟ وہ جواب میں کہے گا کہ میں نے فلاں فلاں عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تو نے یہ چاہا ہے کہ لوگ تجھے عالم کہیں۔ دیکھیے یہاں اس کے اعمال کی تردید نہیں کی گئی بلکہ اس کی نیت کو جھٹلایا گیا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ نیت میں صحت توحید کا نام صدق ہے۔ قرآن کریم میں ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 1، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ یہ شہادت اس وقت دی گئی جب منافقین نے یہ کہا تھا انکا لرسول اللہ، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 1، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگرچہ منافقین صحیح کہہ رہے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر ان کی زبانی شہادت کا اعتبار نہیں کیا گیا بلکہ ان کے ارادے اور نیت کو دیکھتے ہوئے ان کے دروغ گو ہونے کا اعلان کیا گیا، اور جو اعتقاد ان کے دل میں تھا اس کی تکذیب کی گئی، کیونکہ تکذیب خبر کی ہوتی ہے، اور کفار کا یہ قول حال کے قرینے سے خبر پر مشتمل ہے۔ گویا کہنے والے اپنی زبان سے دل کے اعتقاد کی خبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں وہی ہمارے دل میں ہے۔ ان کے اس دعوے کی تکذیب کی گئی کہ حال کے قرینے سے تم اپنے عقائد پر استدلال کرتے ہو، یہ جھوٹ ہے۔ گویا ان کی تکذیب اعتقاد میں کی گئی، الفاظ میں نہیں کی گئی۔ صدق ایک معنی کا حاصل یہی ہے کہ نیت خالص ہو، اور یہی اخلاص ہے۔ ہر صادق کا مخلص ہونا ضروری ہے۔ تیسرا صدق، عزم۔ بعض اوقات انسان کسی چیز کا عزم کرتا ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال عطا کیا تو میں وہ تمام مال صدقہ کر دوں گا، یا اس کا نصف اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، یا اگر میں نے کسی دشمن خدا کا سامنا کیا تو میں اس سے جہاد کروں گا اور اس کی بھی پرواہ نہیں کروں گا کہ قتل کر دیا جاؤں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکومت عطا کی تو میں عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کے فرائض انجام دوں گا، اور ظلم و ستم یا مخلوق کے ساتھ جانبدارانہ رویہ رکھ کر میں اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ عزم کبھی تو دل پر اس طرح وارد ہوتا ہے کہ کسی خارجی یا داخلی اثر سے اس میں واقع نہیں ہوتا، یہ ایک عزم جازم ہوتا ہے، اور کبھی اس میں تردد، انحراف یا ضعف ہوتا ہے۔ یہ صدق فی العزیمت نہیں ہے۔ صدق فی العزیمت یہ ہے کہ آدمی اپنے عزم میں راسخ، ارادے میں پختہ ہو۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو شہوت صادقہ ہے، یعنی اس کی اشتہا مکمل ہے، اور کبھی کسی مریض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی شہوت کاذبہ ہے۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کی شہوت کسی مضبوط اور پختہ سبب سے نہ ہو یا ضعیف ہو۔ گویا جب ہم ان معنوں میں لفظ صدق بولتے ہیں تو صادق یا صدیق سے ہماری مراد وہ شخص ہوتا ہے جس کا عزم خیر کے سلسلے میں مکمل اور قوی ہو، نہ اس میں انحراف ہو، نہ ضعف اور تردد ہو۔ اس عزم کی مثال حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر میری گردن کٹوا دی جائے تو یہ میرے نزدیک ایسی قوم کا امیر بننے سے بہتر ہے جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں۔ گویا ان کے دل نے یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں منصب امارت نہیں سنبھالیں گے۔ اس عہد کی انہوں نے اپنے قتل کیے جانے کو ترجیح دے کر تاکید کر دی۔ عزم کے سلسلے میں صادقین کے مختلف مراتب ہیں۔ کبھی عزم ہوتا ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہوتا کہ قتل کیا جانا پسند ہو، لیکن عزم کر کے پیچھے ہٹنا پسند نہ ہو، اور کبھی عزم ہوتا ہے لیکن اس حد تک نہیں کہ قتل کی پرواہ بھی نہ کرے۔ ایسے شخص کا عزم قتل کے ذکر سے باقی نہیں رہتا۔ ان مومنین صادقین میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں اگر یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں سے کس کی زندگی پسند کرتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کی پرواہ نہ کریں اور حضرت ابو بکر کی زندگی کو ترجیح دیں۔ چوتھا صدق، وفائے عزم۔
بعض اوقات آدمی عزم کر لیتا ہے کیونکہ عزم کرنے میں کچھ نہیں جاتا، لیکن جب اس کے عزم کے مطابق عمل کرنے کا موقع آتا ہے اور قدرت بھی حاصل ہوتی ہے اور شہوات زور کرتی ہیں تو تمام عزم دھرے رہ جاتے ہیں، شہوات غالب آ جاتی ہے اور عزم پورا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال صدق وفائے عزم کے خلاف ہے۔ خداوند کریم کا ارشاد ہے، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 23۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے چچا انس ابن نضر رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے۔ اس کا ان کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ شہادت کا پہلا موقع تھا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو شریک ہوئے اور میں غائب رہا۔ اگر مجھے اب ایسا کوئی موقع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا تو اللہ دیکھ لے گا کہ میں کیا کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اگلے سال وہ جنگ احد میں شریک ہوئے۔ اسی دوران ان کی ملاقات حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ سعد نے ان سے پوچھا کہ ابو عمر کدھر چل دیے؟ فرمایا جنت کی خوشبو دلاویز ہے، یہ خوشبو احد کی طرف سے آ رہی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے احد میں شرکت کی اور اس قدر لڑے کہ شہید ہو گئے۔ آپ کے جسم پر تیر، تلوار اور نیزے کے 80 سے زائد زخم تھے۔ آپ کی بہن کہتی ہیں کہ میرے بھائی کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ میں انہیں پہچان نہ سکی، میں نے انہیں انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ اس موقع پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور یہ ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے۔ احد کے دن مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے علمبردار تھے شہید ہو گئے۔ آپ ان کے قریب کھڑے ہوئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، اور یہ ابو نعیم فی الحلیہ کی حدیث ہے جس کو عبید ابن عمیر نے مرسلاً روایت کیا ہے۔ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ینتظر، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 23۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے، پھر بعض ان میں وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے اور بعض ان میں مشتاق ہیں۔ فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شہداء 4 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ صاحب ایمان شخص جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور جو دشمن کا مقابلہ کر کے اللہ کی تصدیق کرتا ہے اور شہادت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا شخص ہے کہ قیامت کے دن لوگ اسے اس طرح سر اٹھا کر دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا سر مبارک اتنا اوپر اٹھایا کہ کلاہ مبارک نیچے گر پڑی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ سر اٹھانے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاہ مبارک نیچے گری یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ دوسرا وہ مرد مومن ہے جس کا ایمان عمدہ ہے، جب اس نے دشمن کا سامنا کیا تو گویا اس کی آنکھوں میں تیر گھونپ دیے، اس پر ایک تیر آ کر لگا اور وہ شہید ہو گیا، یہ دوسرے درجے میں ہے۔ تیسرا وہ مومن ہے جس کے اعمال میں اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال ہوں، جب وہ دشمن خدا سے ملا تو اس نے اللہ تعالی کی تصدیق کی اور شہید ہو گیا، یہ تیسرے درجے میں ہے۔ چوتھا وہ مومن ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وہ دشمن سے ملا اور اس نے اللہ کی تصدیق کی یہاں تک کہ قتل ہو گیا، یہ چوتھے درجے میں ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2 شخص مجمع عام میں آئے اور کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں مال عطا کرے گا تو ہم صدقہ دیں گے۔ اللہ تعالی نے انہیں مال عطا کیا مگر انہوں نے بخل کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر
16 آیت نمبر 75۔ اور ان منافقین میں بعض آدمی ایسے ہیں کہ خدا تعالی سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہم کو اپنے فضل سے بہت سا مال عطا فرمائے تو ہم خوب خیرات کریں اور ہم خوب نیک کام کیا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے زبان سے یہ عہد نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں روشن کر دیا تھا جب انہیں مال دیا گیا اور انہوں نے بخل کر کے عہد کی خلاف ورزی کی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 75 سے 77 تک۔ اور ان منافقین میں بعض آدمی ایسے ہیں کہ خدا تعالی سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہم کو اپنے فضل سے بہت سا مال عطا فرمائے تو ہم خوب خیرات کریں اور ہم خوب نیک کام کیا کریں۔ سو جب اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے مال دے دیا تو وہ اس میں بخل کرنے لگے اور وہ روگدانی کے عادی ہیں، سو اللہ تعالی نے اس کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق قائم کر دیا جو خدا کے پاس جانے تک رہے گا، اس سبب سے کہ انہوں نے خدا تعالی سے اپنے وعدے میں خلاف کیا اور اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہاں عزم کو عہد، خلاف عہد کو کذب اور دفاع عہد کو صدق کہا گیا ہے۔ یہ صدق تیسرے صدق سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ بعض اوقات نفس عزم تو کر لیتا ہے لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو شہوات کا ہیجان اور اسباب کی فراہمی اسے عمل سے باز رکھتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے استثناء کیا تھا جب یہ فرمایا تھا کہ مجھے اس قوم کا امیر بننے کے مقابلے میں جس میں حضرت ابو بکر موجود ہیں قتل کیے جانا پسند ہے۔ اس وقت آپ نے یہ بھی فرمایا تھا بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دل میں کوئی بات ایسی پیدا نہ کرے جو اس وقت میرے دل میں موجود نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے نفس سے مامون نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے جب قتل کا وقت آئے تو اپنے عزم سے پھر جائے۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے وفائے عزم کی شدت کی طرف اشارہ فرمایا۔ ابو سعید الحزاز کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے اترے ہیں اور وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ صدق کیا ہے؟ میں نے وفائے عہد کا نام صدق ہے۔ فرشتوں نے میری تائید کی اور میں نے کہا وفائے عہد کا نام صدق ہے۔ فرشتوں نے میری تائید کی اور آسمان کی طرف چلے گئے۔ 5واں صدق اعمال۔ صدق اعمال یہ ہے کہ وہ اس امر کے لیے کوشاں رہے کہ اس کے ظاہری اعمال باطن کی کسی ایسی بات پر دلالت نہ کریں جو واقع میں نہ ہو۔ صدق اعمال کا یہ مطلب نہیں کہ اعمال ترک کر دیے جائیں، بلکہ بندہ کا باطن ایسا ہونا چاہیے جس سے ظاہر کی تصدیق ہو۔ یہ بات ترک ریا کے خلاف ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ ریاکار وہ شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال کی بنا پر لوگ اسے ان صفات حمیدہ سے متصف سمجھیں جو ان اعمال سے ظاہر ہوتی ہے۔ بہت سے نمازی اپنی نماز میں خشوع و خضوع کی حیت اختیار کرتے ہیں، اگرچہ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ انہیں دیکھیں، تاہم ان کا دل نماز میں غافل رہتا ہے۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ باطن سے بازار میں کھڑا ہوا ہے اور اپنی کسی شہوت میں مشغول ہے۔ یہ اعمال زبان حال سے باطن کا حال کہتے ہیں اور حقیقت میں باطن ایسا نہیں ہوتا، اس لیے وہ جھوٹ سے متصف ہوتے ہیں اور ان سے صداقت اعمال کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ بڑے سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، حالانکہ ان کے باطن میں نہ وقار ہوتا ہے اور نہ سکون۔ یہ لوگ بھی اپنے اعمال میں صادق نہیں ہوتے، اگرچہ وہ نہ مخلوق کی طرف التفات رکھتے ہیں اور نہ ان کا
مقصد ریا ہوتا ہے۔ اعمال کے جھوٹ سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو یا جس کا باطن ظاہر سے بہتر ہو۔ اسی ڈر سے بعض لوگ اپنا ظاہر ابتر اور لباس پراگندہ رکھتے تھے تاکہ کوئی شخص ان کے ظاہر سے باطن کے خیر پر استدلال نہ کرے۔ اگر باطن ظاہر کے مطابق اچھا نہ ہوا اور لوگ اچھا سمجھے تو یہ کذب ہوگا۔ اگر ظاہر باطن سے قصداً مخالف ہوگا تو اس کا نام ریا رکھا جائے گا اور اس کی وجہ سے اخلاص فوت ہو جائے گا، اور اگر بلا قصد ہو تو اس سے صدق ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا۔ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر اور میرے ظاہر کو بھی اچھا بنا۔ یزید ابن الحرث کہتے ہیں کہ اگر بندے کا باطن ظاہر کے مطابق ہو تو یہ عدل ہے، اور اگر باطن ظاہر سے بہتر ہو تو یہ کمال ہے، اگر ظاہر باطن سے بہتر ہو تو یہ ظلم ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ 3 شعر پڑھے: اذا السر والاعلان في المؤمن استوى فقد عز في الدارين واستوجب الثناء فإن خالف الاعلان سرا فما له على سعيه فضل سوى الكد والعنا فما خالص الدينار في السوق نافق ومغشوشه مردود لا يقتضي المنى۔ اگر مومن کا ظاہر و باطن یکساں ہو تو یہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں عزت کا باعث ہے اور اس سے اس کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر ظاہر باطن کے خلاف ہو تو اس کی تمام کاوشیں بیکار اور برباد ہیں۔ بازار میں کھرا سکہ چلتا ہے اور کھوٹا رد کر دیا جاتا ہے۔ عطیہ ابن الغافر کہتے ہیں کہ جب مومن کا باطن ظاہر کے مطابق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ملائکہ پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ میرا سچا بندہ ہے۔ معاویہ ابن قرہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے ایسے شخص کا پتہ بتلائے جو راتوں کو روتا ہو اور دن میں ہنستا ہو۔ عبد الواحد ابن زید کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو کوئی بات بتلاتے تو اس پر سب سے زیادہ عمل کرتے، اور جب کسی کو کسی بات سے روکتے تو وہ خود پہلے وہ کام ترک کرتے۔ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کے ظاہر و باطن میں اس قدر مشابہت ہو۔ ابو عبد الرحمن کہا کرتے تھے: اے اللہ، تو نے میرے اور لوگوں کے درمیان امانت کا معاملہ کیا اور میں نے تیرے اور اپنے درمیان خیانت کا معاملہ کیا، اور وہ یہ کہہ کر رویا کرتے تھے۔ ابو یعقوب نہر جوری کہتے ہیں کہ صدق یہ ہے کہ ظاہر و باطن حق کے باب میں ایک دوسرے سے موافقت رکھتے ہوں۔ معلوم ہوا کہ باطن اور ظاہر کی مساوات بھی صدق کی ایک قسم ہے۔ چھٹا، صدق مقامات۔ یہ صدق کا انتہائی اعلیٰ اور کمیاب درجہ ہے۔ اس کا تعلق دین کے مقامات سے ہے، جیسے خوف و رجا، تعظیم، زہد، رضا، توکل اور محبت وغیرہ میں صدق۔ ان امور کے کچھ مبادی ہیں، جب یہ ظاہر ہوتے ہیں تو ان پر مذکورہ بالا الفاظ کا اطلاق ہوتا ہے، اور کچھ غایات اور حقائق ہیں۔ محقق صادق وہ ہے جو ان امور کی حقیقت تک پہنچ جائے۔ جب کوئی چیز غالب اور اس کی حقیقت مکمل ہو جاتی ہے تو اس سے متصف ہونے والے شخص کو صادق کہتے ہیں۔ چنانچہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص لڑائی میں سچا ہے، یعنی لڑائی اس پر غالب ہے، یا فلاں شخص خوف میں سچا ہے، یعنی خوف کی حقیقت اس پر تمام ہوتی ہے، یا یہ شہوت سچی ہے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ پورے مومن وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا اور اپنے مال و جان سے خدا کے راستے میں جہاد کیا، یہ لوگ ہیں سچے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 177۔ کچھ کمال اس میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور پیغمبروں پر، اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور بے خرچ مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور جو شخص اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب عہد کر لیں، اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قتال میں، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کسی نے ایمان کے بارے میں سوال کیا، آپ نے جواب میں یہی آیت پڑھ کر سنا دی۔ سائل نے کہا، ہم تو آپ سے ایمان کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا حال دریافت کیا تھا تو آپ نے بھی یہی آیت تلاوت فرمائی تھی، اور یہ محمد ابن نصر المروزی باسناد منقطع کی حدیث ہے۔ اب ہم خوف کی مثال بیان کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اللہ کا خوف ہوتا ہے، لیکن یہ خوف اتنا ہوتا ہے کہ اس پر لفظ خوف کا اطلاق ہو سکے۔ خوف کی حقیقت اس پر صادق نہیں آتی، یہاں تک کہ یہ کہا جا سکے کہ وہ خوف خدا میں صادق ہے۔ اور ہمارے اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی بادشاہ سے ڈرتا ہے یا سفر کے دوران اسے کسی رہزن کا خوف ہوتا ہے تو اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں لرزنے لگتے ہیں، زندگی کا لطف مقدر ہو جاتا ہے، کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، حواس معطل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بیوی بچوں کے کام کا بھی نہیں رہتا، ہر وقت پریشان، مزمحل، آزردہ خاطر اور پراگندہ مزاج نظر آتا ہے۔ کبھی نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ خوف کی وجہ سے ترک وطن کر دیتا ہے اور گھر کے عیش و آرام کو غیر مانوس سرزمین کی مشقت اور تکلیف پر قربان کر دیتا ہے۔ ایک طرف ہمارے سامنے آدمی پر خوف کی یہ مثال ہے، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دوزخ سے ڈرتا ہے، لیکن نہ وہ کانپتا ہے، نہ کھانا پینا اور سونا ترک کرتا ہے، نہ گھبرا کر بیوی بچوں سے جدائی اختیار کرتا ہے، معاصی کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کے حال سے کسی پریشانی یا خوف کا اظہار نہیں ہوتا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لم ار مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها، میں نے دوزخ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے فرار اختیار کرنے والا سو رہا ہو، اور نہ جنت جیسی کوئی چیز دیکھی جس کا طالب خواب غفلت میں ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان امور کی تحقیق نہایت دشوار ہے اور ان مقامات کی انتہا نامعلوم ہے، اسی لیے ان کا بتمام و کمال حصول ناممکن ہے، تاہم ان امور میں سے ہر شخص کو اس کے حال کے مطابق حصہ ملتا ہے، خواہ ضعیف ہو یا قوی۔ اگر قوی ہو تو کہا جائے گا کہ یہ بندہ صادق ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی عظمت اور اس کے خوف کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ فرمایا، نہیں، مجھے دکھلاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چاندنی رات میں بقیع کا وعدہ کیا، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وعدے پر تشریف لے گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے آسمان کے کناروں یعنی افق کو ڈھانپ رکھا ہے۔ آپ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی پہلی صورت پر واپس آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ اسرافیل علیہ السلام کو دیکھ لیں تو کیا ہو، عرش معلیٰ ان کے کاندھوں پر ہے اور ان کے دونوں پاؤں زمین کی نچلی سطح پر اترے ہوئے ہیں۔
اس کے باوجود اللہ کی عظمت سے اس قدر سکڑتے ہیں کہ ایک چھوٹی چڑیا بن جاتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت اسرافیل علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی کس قدر عظمت اور ہیبت طاری ہوتی ہوگی کہ وہ سمٹ سکڑ کر چھوٹی چڑیا کے برابر ہو جاتے تھے۔ لیکن تمام فرشتے ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ درجات میں بڑا تفاوت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کی شب میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے خوف سے ایسے تھے جیسے پرانی چادر، یعنی وہ کپڑا جو اونٹ کی پشت پر ڈالا جاتا ہے، اور یہ بیہقی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح صحابہ بھی خوف و خشیت سے لرزاں رہتے تھے، لیکن ان کا خوف اس درجے کا نہیں تھا جس درجے کا خوف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم لوگوں کو اللہ کے دین میں احمق نہیں جانو گے تب تک ایمان کی حقیقت تک رسائی حاصل نہ کرو گے۔ مطرف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان احمق نہ ہوتا۔ ہم بعض لوگ بعض کی بنسبت کم احمق ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ لوگوں کو اللہ کے سامنے اونٹوں کی مانند نہ دیکھے، پھر اپنے نفس کی طرف رجوع کرے اور اسے سب سے زیادہ حقیر پائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت مرفوع نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صادقین کے درجات۔ اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ان مقامات میں صدق کے بے شمار درجات ہیں۔ بعض اوقات بندے کو بعض امور میں صدق ہوتا ہے اور بعض میں نہیں ہوتا۔ اگر وہ تمام امور میں صادق ہو تو ایسا شخص حقیقت میں صدیق ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 باتوں میں پختہ ہوں، اور ان 3 کے علاوہ میں کمزور ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں نے کبھی کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی کہ دل میں یہ تصور پیدا ہوا ہو کہ میں اس سے کب فارغ ہوں گا۔ دوسرے یہ کہ جب بھی کسی جنازے کے ساتھ گیا دل میں یہی خیال رہا کہ اس مردہ شخص سے قبر میں یہ سوالات ہوں گے اور وہ یہ جوابات دے گا۔ دفن سے فراغت تک اس خیال کے علاوہ دل میں کوئی دوسرا خیال نہیں آیا۔ تیسری یہ ہے کہ جب بھی میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ سنا، اس یقین کے ساتھ سنا کہ حق یہی ہے جو آپ فرماتے ہیں۔ حضرت ابن المسیب رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، میرے خیال میں یہ تینوں خوبیاں بیک وقت نبی کے علاوہ کسی شخص میں جمع نہیں ہوتیں۔ ان امور مذکورہ میں حضرت سعد ابن معاذ کی صداقت تھی۔ کتنے ہی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے نمازیں بھی پڑھیں اور جنازوں کی بھی مشائیت کی، لیکن وہ اس درجے تک نہیں پہنچے۔ یہ ہیں صدق درجات۔ اس کے معانی صدق کے سلسلے میں مشائخ سے جو اقوال منقول ہیں، ان میں سے اکثر مذکورہ معانی میں سے ایک سے تعرض کرتے ہیں۔ البتہ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صدق کی 3 قسمیں ہیں: صدق توحید، صدق اطاعت اور صدق معرفت۔ صدق توحید کا تعلق عام مومنین سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 19۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں۔ صدق اطاعت اہل علم اور اصحاب تقوی سے تعلق رکھتا ہے، اور صدق معرفت ان اہل ولایت کے ساتھ مخصوص ہے جو زمین کی میخیں ہیں۔ یہ تینوں قسمیں گھوم پھر کر انہی 6 قسموں میں مدغم ہو جاتی ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں۔ ویسے بھی انہوں نے وہ چیزیں لکھی ہیں جن میں صدق ہوتا
ہوتا ہے مگر ان کا احاطہ نہیں کیا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدق مجاہدہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تو اللہ پر غیر کو اختیار نہ کرے جیسے اس نے تجھ پر غیر کو اختیار نہیں کیا۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے ہوا اجتباکم، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 78، اور اس نے تم کو اور امتوں سے ممتاز فرمایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس پر ایسی مصیبتیں اور آفتیں نازل کرتا ہوں جو اگر پہاڑوں پر نازل کی جائیں تو برداشت نہ کر سکیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ میری مصیبتوں میں کیسے صدق اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ صبر کرتا ہے تو میں اسے اپنا دوست اور محبوب بناتا ہوں، اور اگر وادیلہ مچا کر مخلوق سے میری شکایت کرتا ہے تو میں اسے رسوا کرتا ہوں اور کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ صدق کی علامت یہ ہے کہ مصائب اور عطاعت دونوں کی پردہ پوشی کی جائے اور مخلوق کی ان پر اطلاع کو برا تصور کیا جائے۔